جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیریوں میں خشکی اور تری کی؟ تو اب خشکی میں بھی رات ہوتی ہے، سمندروں میں بھی رات ہوتی ہے، اور راستے نامعلوم ہوتے ہیں. تو ایسے میں صحرا کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ کوئی راستے نہیں ہوتے، سب ایک جیسا نظر آ رہا ہوتا. سمندر میں چلے جائیں تو ادھر بھی کوئی کنارہ، کوئی سائڈ، نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب، کچھ پتہ نہیں چلتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے اندھیریوں میں ستارے پیدا فرمائے جن کے ذریعے ماہرین راستے معلوم کر لیتے ہیں، اور یہ سمندر والے اپنے راستے اسی سے معلوم کرتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی. تو اصل میں یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جب بارش برسنے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے بڑی پیاری پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کون ہے وہ جو اپنی رحمت سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے. تو وہی تو ہے نا جو بھیجنے والا ہے. تو پھر سوال ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے ان شریکوں سے جو تم اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہو. جب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا. مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، پھر ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ پیدا کر دے گا. وہ قیامت کے دن سب کو پیدا کر دے گا. کون اس کے سوا؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ تو آسمان سے بھی رزق نازل فرماتا ہے جو زمین میں آتا ہے، اور پھر زمین سے تیار ہو کے باہر نکلتا ہے، ہمارے کھانے کے قابل بن کے نکلتا ہے. تو کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ پھر واپس سوال الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہو سکتا ہے؟ پھر جب وہی ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے تو پھر کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے؟ اگر پھر بھی تم نہیں مانو اور تم کو نہیں فلانا بھی خدا فلانا بھی خدا فلانا بھی خدا، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو تم فرماؤ کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. تو ظاہر سی بات ہے کون اس کے اوپر دلیل لے کے آئے گا؟ کوئی بھی اس پہ دعویٰ نہیں کر سکتا. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ فرما دیجئے کہ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے مگر اللہ، انہیں خبر نہیں مگر اللہ. یعنی اللہ کے سوا غیب کو جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے آسمان و زمینوں میں. تو بلا شبہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ذاتی طور پہ غیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہاں مگر اس کی عطا سے اس کے انبیاء اس کے رسول بھی جانتے ہیں، اور اسی کی طرف قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ بھی کیا. سورہ جن میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پہ کسی کو نہیں مطلع فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہے اطلاع دے دے. تو یہاں پہ جو نفی کی گئی ہے ذاتی علم کی نفی کی گئی ہے کہ خود اپنی ذات سے کوئی نہیں جان سکتا. ہاں اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی جانتے ہیں، اور نبیوں کی عطا سے اولیاء جانتے ہیں، اور کتنا جانتے ہیں؟ جتنا اللہ نے عطا فرمایا اتنا جانتے ہیں، ان کو ہم محدود نہیں کر سکتے. البتہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا علم عطا فرمایا گیا تو اس کے بارے میں تو خود احادیث میں تصریح موجود ہے، ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا. بخاری شریف میں متعدد احادیث ہیں، ٹائم نہیں ہے سب کو میں بیان کروں،
اور اسی طرف مشہور امام بوصیری الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سلسلہ شاذلیہ کے عظیم پیشوا بھی ہیں، سیدنا ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، امام بوصیری اپنے قصیدہ بردہ شریف میں کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب آپ کی سخاوت کا ایک ذرہ ہے۔ فَإِنَّ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ، اور بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوح قلم کا علم ہے، لوح قلم کا کتنا علم ہے؟ ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ سارا علم لوح محفوظ میں ہے۔ تو کہتے ہیں وہ من علومی کا علم اللہ والقلم، اور لوح قلم کا علم آپ کے علم کا ایک حصہ ہے، ٹوٹل علم نہیں ہے، ٹوٹل علم تو آپ کا بہت زیادہ ہے۔ لوح قلم ما کانا وما یکون آپ کے علم کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا کہ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں خبر نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ عام لوگوں کی طرف اشارہ ہے، ورنہ اللہ کے نبی انبیاء اس بات سے واقف ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو علم عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علامتیں بتا بھی دی ہے، بتا بھی دیا، حدیث میں آ بھی گئے 10 محرم کا دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، یہاں تک بتا دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔